بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شام کی چائے بنانے لگی تو سوچا کہ نوری کو بھی بلا لوں، اکٹھے بیٹھ کر پی لیں گے تو وقت تھوڑا اچھا گزر جائے گا۔ میں جھٹ دیوار پر چڑھی اور نوری کو آواز دینے لگی۔ نوری بھی الادین کے جن کی طرح فوراً ہی حاضر ہو گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ چائے بنانے لگی ہوں، آ جاؤ اکٹھے بیٹھ کر پیتے ہیں۔ وہ بھی خوشی خوشی دیوار پر چڑھ کر چھلانگ لگا کر میرے گھر اتر آئی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ہو جاتے تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ اس کا فرمائشی پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں بیسن نہیں تھا ورنہ پکوڑے بنا دیتی۔ پکوڑوں کا نام سن کر تو میرا اپنا بھی دل پکوڑے کھانے کو چاہنے لگا تھا، پر ہم دونوں دل محسوس کر رہ گئیں اور خالی چائے پر گزارا کرنے لگیں۔ نوری میرے بچپن کی دوست تھی۔ ہماری دیوار سے دیوار ملی تھی۔ ہم ہمیشہ سے یہیں آباد تھے۔ ہمارا اسکول بھی ایک ہی تھا اور کالج بھی، اور سپارہ بھی ایک ہی جگہ پڑھنے جایا کرتے تھے، یعنی وہ میرے ہر پل کی ساتھی تھی۔ اس کی اور میری پسند بھی بہت ملتی جلتی تھی۔ ہم دونوں ہی کھانے پینے کی کافی شوقین تھیں، پر غربت اتنی تھی کہ اچھا کھانا کھانے کا شوق مشکل سے ہی پورا ہوا کرتا تھا۔ اس دن بھی پکوڑوں کی خواہش دل میں لیے ہم دونوں ہی خالی چائے پینے لگی تھیں۔ میرا نام سریا ہے۔ میں اپنے ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میری ماں کچھ سالوں پہلے اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ابا اسے گالیاں دیتا اور کہتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں اس وقت اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے وہ ایسی لگتی تو نہیں تھی، پر کیا پتہ ابا سچ ہی کہتا ہو۔ ابا نے کون سا اس کو کبھی سکھ دیا تھا۔ مار پیٹ تو روز کا معمول تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتی اور رات گئے واپس لوٹتی تھی۔ پھر ایک دن وہ گھر سے ایسی نکلی کہ واپس ہی نہ لوٹی۔ میرا ابا ایک جواری تھا جو گھر میں کم اور گھر سے باہر زیادہ پایا جاتا تھا۔ پہلے پہل مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابا جوا کھیلتا ہے، پر اب اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ ابا کبھی تو اتنے سارے پیسے لے کر آ جاتا کہ گھر کا سارا راشن آ جاتا، اور کبھی کئی دنوں تک بالکل خالی ہاتھ رہتا۔ جب ابا جوا ہار جاتا تو اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے مجھے خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے تھے۔ نوری کی ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ جب کبھی کام زیادہ ہوتا تو وہ مجھے اور نوری کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ ہم چھوٹے موٹے کام کرنے میں اس کی مدد کروا دیا کرتے تھے۔ اب بنگلوں میں کوئی تقریب یا تہوار ہوتا تو بنگلوں والی باجیاں مجھے اور نوری کو خود ہی بلا لیا کرتی تھیں۔ ابا نے کافی دنوں سے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ ایسے ہی غائب ہو جایا کرتا تھا۔ اماں تو گھروں میں کام کر کے پیسے کما لیا کرتی تھی، لہٰذا تب ابا کے غائب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر اب میرے پاس خرچے کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نوری کی اماں کے پاس گئی تو وہ پہلے ہی کام کے لیے نکل چکی تھی۔ میں اکیلی ہی کوٹھیوں کی طرف چل دی۔ باجی نوشی کے بنگلے کے سامنے پہنچ کر میں رک گئی۔ اماں بتایا کرتی تھیں کہ باجی نوشی کافی کھلے دل کی مالک تھی۔ میری اماں یہاں کام کیا کرتی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو اماں کے ساتھ یہاں 1 یا 2 بار آئی تھی۔ اس کے گھر کا کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اکیلی ہی رہا کرتی تھی۔ میں ذرا کام چور واقع ہوئی تھی۔ میں نے سوچا باجی سے پوچھ لوں، ہو سکتا ہے اسے کوئی کام ہو۔ میں نے بڑے سے گیٹ کے ساتھ لگی گھنٹی بجا دی۔ چوکیدار نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے جانتا تھا، مجھے اندر جانے دیا۔ اندر جا کے میں نے باجی کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن مجھے باجی کہیں دکھائی نہ دی۔ میں باورچی خانے کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ کر باجی کا انتظار کرنے لگی۔ باورچی خانے سے کھانے کی دل فریب خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میری بھوک چمک اٹھی۔ چند ہی لمحوں میں باجی مجھے سامنے بنی سیڑھیوں سے آتی دکھائی دی۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا تو وہ مجھے پہچان گئی تھی اور میرا حال چال پوچھنے لگی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، آج گھر پہ کچھ لوگوں کی دعوت ہے، مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی، باجی نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور اس کے پیچھے چل دی۔ باجی کے گھر 4-5 لوگوں کی دعوت تھی۔ میں کھانا پکانے میں اس کی مدد کرتی رہی۔ باجی بچوں کے کھلونوں کی خرید و فروخت کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ ڈبوں میں کھلونے پیک کر کے دوسرے شہروں اور ملکوں میں بھجوایا کرتی تھی۔ اس کا کام کافی پھیلا ہوا تھا۔ شاید وہ لوگ بھی اس کے کاروبار کے سلسلے میں ہی آئے تھے۔ کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے تو میں برتن دھونے لگی۔ واپسی پہ باجی نے مجھے کھانا تھیلی میں بھر کے ساتھ دے دیا۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ رات کے کھانے کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ رات کو میں نے کھانا گرم کیا تو نوری کو بھی آواز دے کر بلا لیا۔ وہ بھی کھانے کی خوشبو پہلے ہی سونگھ چکی تھی، خوشی خوشی دوڑی چلی آئی۔
کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے ہم ڈھیروں باتیں کرتے رہے۔ اب میں روز ہی باجی نوشی کی طرف جانے لگی۔ کھلونے پیک کرنے میں میں بھی اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس کے گھر روزانہ ہی 4 سے 5 لوگ آتے تھے جو کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے آتے۔ وہ باجی نوشی کے چھت پہ بنے کمرے میں چلے جاتے اور کھلونوں کا ہی کوئی کام کرتے رہتے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو میں کھانا گرم کر کے میز پر لگا دیا کرتی۔ وہ لوگ کھانا کھا لیتے تو برتن اٹھا کر دھو دیا کرتی تھی۔ واپسی پہ باجی مجھے بچا ہوا کھانا تھیلیوں میں ڈال کر دے دیتی، جو میں اور نوری رات کو مزے سے کھا لیا کرتے تھے۔ دن ایسے ہی بڑے مزے سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ابا واپس آ گیا۔ ابا صرف اکیلا واپس نہیں آیا تھا بلکہ اپنے ساتھ ایک طوفان لایا تھا۔ ابا نے اس بار ایک بڑا ہاتھ مارا تھا۔ وہ جوئے میں ایک لڑکی جیت لایا تھا جو اب ابا کی دوسری بیوی تھی۔ ابا نے اپنی دوسری بیوی کو میرے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ میں اور نوری حیران پریشان ابا کی دوسری بیوی کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ وہ غالباً عمر میں ہم سے بھی چھوٹی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو جوئے میں اپنی بیٹیوں کی بازی لگا دیتے ہیں، میں سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ بہت معصوم اور بھولی سی لڑکی تھی جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ اب مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنی دوسری امی کا بھی پیٹ پالنا پڑتا تھا۔ ابا کی فطرت کا تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس نے کبھی قدم گھر سے باہر نکالا ہوگا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی بلکہ اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، تبھی تو اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا تھا۔ ابا چند دن تو اپنی دوسری بیوی کی آؤ بھگت میں لگا رہا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ مجھے ابا سے امید بھی یہی تھی۔ میں باقاعدگی سے باجی نوشی کی طرف کام کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے کہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میرا ایک گھر سے اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ کام بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا تھا اور 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا تھا، بلکہ وہ بھی اتنا زیادہ ہوتا کہ میرے ساتھ ساتھ ابا کی دوسری بیوی کا بھی پیٹ آسانی سے بھر جاتا تھا، اور باجی میرے ہاتھ پر چند دنوں بعد کچھ پیسے بھی رکھ دیتی تھی۔ میں چونکہ پڑھی لکھی تھی تو اس لیے باجی مجھ سے کبھی کبھار حساب کتاب بھی کروا لیا کرتی تھی۔ ابا کچھ عرصے میں لوٹ آیا تھا اور اس بار وہ اپنے ساتھ ایک اور طوفان لایا تھا۔ اس بار وہ مجھے جوئے میں ہار بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے آیا تھا جسے صحن میں بٹھا کر خود اندر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تو تیار ہو جا، تیرا اس آدمی کے ساتھ نکاح ہے، میں مولوی کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ابا؟ میں اس کی بات سن کر سکتے میں تھی۔ اچھا رشتہ مل گیا ہے، تجھے خوش رکھے گا، آج یا کل شادی تو کرنی ہی تھی تیری، ابا نے جذباتی لہجے میں کہا اور گھر سے باہر چل دیا۔ میں نے کمرے سے جھانک کر ابا کے لائے گئے اچھے رشتے کی طرف دیکھا۔ 40-50 سال کا کوئی گنجا سا آدمی، ہاتھوں میں 4 انگوٹھیاں پہنے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سفید مونچھوں کو تاؤ دینے میں مگن تھا۔ وہ لگ بھگ ابا کی عمر کا ہی تھا، یعنی ابا کی دوسری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابا میرے ساتھ بھی وہی کرنے والا تھا۔ میں یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں 12ویں جماعت پاس تھی، باشعور تھی اور اپنے حقوق اچھی طرح پہچانتی تھی۔ مجھے کسی طرح گھر سے باہر نکلنا تھا، مگر باہر صحن میں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، پر اس نے کون سا مجھے دیکھ رکھا تھا۔ میں چادر اوڑھ کر اس کے سامنے سے گزر کر جلدی سے باہر کا دروازہ عبور کر گئی تھی۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں تھی کہ ابا میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا۔ میرا رخ باجی نوشی کے بنگلے کی طرف تھا، میں اور جا بھی کہاں سکتی تھی۔ ابا کو باجی نوشی کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر نوری جانتی تھی۔ میں جلدی میں نوری سے بات بھی نہ کر پائی تھی، کہیں وہ ابا کو لے کر باجی نوشی کے گھر ہی نہ پہنچ جائے۔ میں انہی سوچوں میں گم باجی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے روا تھے۔ باجی سامنے لاؤنج میں بیٹھی کھلونے پیک کروا رہی تھی۔ میں بھی چپ چاپ بیٹھ کر باجی کے ساتھ کام میں شامل ہو گئی، پر میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نہ رک سکے۔ مجھے روتا دیکھ کر باجی پریشان ہو گئی۔ اس نے وہاں بیٹھے لڑکے کو باہر بھجوایا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو تمام تفصیل سنا دی۔ باجی نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ میں نے اپنا ڈر باجی کو بتایا کہ کہیں ابا ادھر بھی نہ پہنچ جائے، تو انہوں نے مجھے تسلی دی۔ وہ بولی، تو فکر نہ کر، میں خود ہی دیکھ لوں گی تمہارے ابا کو۔ میں بھی بے فکر ہو کر کاموں میں لگ گئی۔ مجھے باجی نوشی کے ساتھ رہتے لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں نے پلٹ کر کسی کی خبر نہ لی تھی۔ نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ابا کی دوسری بیوی کیسی ہے، اور نہ ہی نوری کے بارے میں کچھ خبر تھی۔ باجی نوشی کے ہاں ایک لڑکا راجو بھی رہا کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے آ جاتا اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا۔ ویسے تو وہ باہر کے کام کیا کرتا تھا، پر اگر اسے گھر کا کوئی کام بھی کہہ دیا جائے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔
وہ مجھے کام کرتے دیکھتا تو میرے ساتھ کام کرنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں منع کرتی رہ جاتی مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ وہ کافی ہنسمکھ تھا اور ہر وقت چٹکلے چھوڑا کرتا تھا۔ ایک شام میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو راجو کو آنسو بہاتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو ٹال گیا۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ماں کینسر کی مریضہ تھی جس کی بیماری لا علاج ہو چکی تھی۔ پہلے اس کا باپ اس کی ماں کی دیکھ بھال کر لیا کرتا تھا جبکہ اب وہ خود بیمار ہو کر چارپائی پر پڑا تھا۔ راجو کے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے راجو کو مشورہ دیا کہ وہ باجی سے چھٹی لے کر گھر چلا جائے، اس کے حصے کا کام میں کر دوں گی، پر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا کہ میرا کام کوئی اور نہیں کر سکتا اور ویسے بھی باجی جانے نہیں دے گی۔ میں حیران تھی، باجی تو اتنی نرم دل تھی، پھر وہ راجو کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بھی اس قدر دکھ ہوتے ہیں، میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ ایک دن باجی نوشی اپنے کام میں بزی تھی۔ اس کو کافی تعداد میں کھلونے کسی دوسرے ملک میں بھجوانے تھے۔ میں اور راجو بھی باجی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے تھے۔ باجی کو کسی کا فون آیا اور وہ کچھ دیر فون پر بات کرتی رہی۔ فون بند کرنے کے بعد باجی کافی عجلت میں تھی۔ اس نے راجو کو واپس بھجوا دیا اور سارا سامان اٹھوا کر گاڑی میں بھر لیا۔ وہ بولی تم میری جگہ سنبھال لو، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہی ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ میں باجی کو یہ کام کافی عرصے سے کرتے دیکھ رہی تھی، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی کھلونے پہنچا دیا کرتا تھا اور باجی ان کو خاکی ڈبوں میں پیک کرتی اور ان پر پتہ لکھتی جاتی۔ باقی کا کام راجو کا تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کو کہاں پہنچانا تھا۔ میں بہت خوش تھی لیکن ایک دن ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ میں ٹی وی لگا کر بیٹھی تھی کہ کسی نے گھنٹی بجائی۔ میں فوراً اٹھ کر گیٹ کی طرف گئی۔ باجی نے چوکیدار کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ میرے گیٹ پر پہنچنے تک گھنٹی مسلسل بجتی رہی۔ نہ جانے کون تھا جس کو اتنی جلدی تھی۔ گیٹ پر پولیس موجود تھی۔ گیٹ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہو گئے۔ وہ کل 6 تھے جن میں سے ایک لیڈی پولیس بھی شامل تھی۔ لیڈی پولیس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور اندر لے آئی۔ وہ پورے گھر میں پھیل چکے تھے اور گھر کی تلاشی لے کر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلاش چند گھنٹوں پر محیط تھی۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھر سے ادھر پھیلا دیا تھا۔ معلوم نہیں ان کو کچھ ملا یا نہیں، لیکن وہ مجھے بھی گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ ہی پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ وہاں وہ مجھ سے معمول کے سوالات کرتے رہے۔ زیادہ تر سوالات باجی نوشی کے بارے میں ہی تھے اور یہ کہ میں وہاں کب سے کام کر رہی تھی اور میرے کاموں میں کون کون سے کام شامل تھے۔ میں نے ان کے تمام سوالوں کے بالکل صحیح جواب دے دیے تھے۔ انہوں نے نہ مجھ سے سختی سے بات کی اور نہ ہی مارا پیٹا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر مجھے یہاں لے آئے تھے۔ معمول کی کارروائی کرنے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ بڑی عزت سے خود ہی مجھے گھر تک پہنچا گئے تھے۔ گیٹ پر انہوں نے ہی بڑا سارا تالا لگا دیا تھا، وہ بھی کھول دیا گیا۔ میرے تمام ڈر اور خدشات دور ہو چکے تھے۔ میں بڑے آرام سے وہاں رہنے لگی تھی۔ گھر کے معمول کے کام کاج نمٹا کر میں آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہ رہی تھی۔ گھر میں کھانے پینے کا تمام راشن موجود تھا۔ باجی کا کھلونوں کا کام بالکل رک گیا تھا۔ شاید باجی نے انہیں فون کر کے منع کر دیا ہوگا کہ مال نہ بھیجیں۔ خیر یہ سب میرے سوچنے کی باتیں نہیں تھیں۔ ایک دن باجی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ پیچھے کیسا وقت گزرا۔ میں نے اسے تمام واقعہ سنا دیا اور پولیس کے متعلق بھی بتایا۔ پولیس کی آمد اور تفتیش کا سن کر باجی زیادہ پریشان یا حیران دکھائی نہ دی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی سب جانتی تھی کہ اس کے گھر پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہے۔ خیر میں اپنا کام کرتی رہی۔ مجھے باجی کے جھمیلوں سے کیا لینی پڑی تھی؟ راجو کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ راجو نے بتایا کہ رات کو اس کی ماں چل بسی تھی اور وہ باجی کو بتانے آیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کی خبر سن کر میں بہت افسوس میں آ گئی تھی۔ باجی کو معلوم ہوا تو بولی کہ تم ابھی چلے جاؤ، مگر جب ڈبے بن جائیں گے تو آ کر پارسل پہنچا دینا۔ باجی نے اس کو وقت بتا دیا تھا کہ اس وقت تک لازمی پہنچ جانا۔ میں باجی کی بات سن کر بڑی پریشان تھی۔ راجو کی ماں کا جنازہ گھر میں رکھا تھا اور باجی کو سامان پہنچانے کی پڑی تھی۔ ایسا کون سا ضروری سامان تھا جو ایک دن بعد نہیں جا سکتا تھا؟ راجو نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ کچھ تھا اس کی نظر میں جو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ راجو اپنی ماں کو دفنا کر مقررہ وقت پر پہنچ چکا تھا۔ باجی ڈبے بنا چکی تھی۔ راجو نے سامان گاڑی میں ڈالا اور لے کر چل دیا۔
اس کی واپسی اندھیرا ہونے سے پہلے نہیں ہونے والی تھی۔ کبھی کبھی مجھے باجی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جہاں وہ اتنی مہربان اور کھلے دل کی تھی، وہیں بے رحم اور جابر بھی تھی۔ ایک دن باجی کسی کام سے باہر گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ گھر کا خیال رکھنا، اور باہر نکل گئی۔ موسم اچھا ہوا تو میں چھت پر چلی آئی۔ تھوڑی سی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ میں چھت پہ پڑا سامان اٹھا کر کمرے میں رکھنے لگی۔ کھلونوں کے نئے مال کا سامان کل ہی آیا تھا۔ میرا نئے کھلونے دیکھنے کو دل چاہا تو میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ یہ کمرہ زیادہ تر لاک ہی رہتا تھا، پر آج شاید باجی تالا لگانا بھول گئی تھی۔ باجی نیا مال چھت پر بنے کمرے میں خود ہی رکھوا دیا کرتی تھی۔ ہر روز 4-5 آدمی آیا کرتے تھے جو اس کمرے میں آ جاتے اور کھلونوں کا نہ جانے کون سا کام کرتے رہتے۔ وہ اپنے ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آتے تھے۔ اوپر کے کمرے سے فارغ ہو کر وہ نیچے آ کر کھانا کھاتے۔ کبھی میرے اور اس لڑکے کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد باجی وہ کھلونے نیچے منگوا لیتی اور پارسل بنانا شروع کر دیتی۔ کسی اور کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کپڑے کے بنے ہوئے بھالو رکھے تھے جن کے پیچھے سفید رنگ کا کوئی پاؤڈر رکھا تھا جو نمک کی طرح دکھائی دیتا تھا، پر وہ نمک نہیں تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں کافی تعداد میں وہاں چھپایا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ منشیات تھی اور اسی کی تلاش میں پولیس نے چھاپا مارا تھا، لیکن پولیس کچھ برآمد نہیں کر سکی کیونکہ باجی نے پہلے سے ہی اسے وہاں سے غائب کروا دیا تھا۔ چونکہ باجی کو پولیس کے چھاپے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، میں دروازہ ویسے ہی بند کر کے نیچے چلی گئی۔ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ مجھے باجی آتی دکھائی دی۔ وہ مجھے اوپر سے آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ اس نے شک بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ وہ موسم اچھا تھا تو میں اوپر کے صحن میں بیٹھ گئی تھی، میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اس کا راز معلوم ہو چکا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یقیناً پولیس میں بھی کوئی غدار موجود تھا جو باجی کو بروقت چھاپے کی اطلاع مل جایا کرتی تھی۔ میں گھر سے نکل نہیں سکتی تھی کیونکہ میں آج تک واپس اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ اب گھر کا کہہ کر نکلتی تو باجی کئی سوال کرتی اور ہو سکتا تھا کہ وہ شک میں پڑ جاتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں باجی کی حقیقت جان کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے کچھ تو کرنا چاہیے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اس معاملے کی مزید تفصیل اکٹھی کرنے کا سوچا۔ میں باجی کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ 4-5 آدمی آ چکے تھے اور اوپر کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اپنا کام نمٹا کر نیچے آئے تو میں نے کھانا میز پر لگا دیا۔ وہ کھانا کھانے میں مگن تھے۔ کھانا کھا کر وہ لوگ واپس چلے گئے جبکہ باجی راجو کو لے کر کھلونے کے ڈبے لینے اوپر چلی گئی۔ باجی نے کھلونے پارسل کر کے بھجوا دیے تو آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں چپکے سے اوپر کی جانب چل دی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب وہ پاؤڈر وہاں موجود تھا کہ نہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب وہاں ایسا کچھ موجود نہیں تھا۔ وہ پاؤڈر کہاں گیا تھا؟ وہ لوگ اپنے ساتھ بھی لے کر نہیں گئے تھے۔ میں کافی دیر اس معاملے پر غور و خوض کرتی رہی۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ آدمی کھلونوں کے پیچ کھول کر اس میں منشیات کے چھوٹے لفافے بھر دیا کرتے تھے اور کھلونے پھر سے ڈبے کے اندر رکھ دیتے اور باجی وہ ڈبے پیک کر کے پارسل کروا دیتی۔ اس طرح ڈرگ چھپا کر دوسرے شہروں اور ملکوں میں بھجوائی جا رہی تھی۔ کام اتنی صفائی سے ہو رہا تھا کہ پولیس بھی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ میں منصوبہ بنا چکی تھی۔ مجھے نوری کا خیال آیا، وہ میری اس معاملے میں مدد کر سکتی تھی۔ میں نے باجی کے گھر سے ہی چھپ کر فون کر کے اسے بلا لیا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے بہانے چلی آئی۔ میں نے اسے باجی سے بھی ملوا دیا تھا۔ جب باجی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نوری کو لے کر کچن میں گھس گئی اور اسے سارا منصوبہ سمجھا دیا۔ مجھے امید تھی وہ صورتحال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتی تھی۔ مجھے اس وقت اس کی عقل اور سمجھداری کی بے حد ضرورت تھی۔ نیا مال آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ مال میں منشیات کے چھوٹے لفافے بھی موجود تھے۔ اب مجھے کسی طرح ان آدمیوں کے آنے سے پہلے تسلی کرنی تھی کہ منشیات واقعی موجود تھی کہ نہیں۔ مال صبح سویرے آیا تھا اور دوپہر ہونے سے پہلے وہ آدمی آ جایا کرتے تھے۔ میرے پاس چند ہی گھنٹے تھے۔ میں بے حد بے چین تھی اور اوپر جانے کا کوئی موقع ڈھونڈ رہی تھی، مگر باجی بھی مال کی موجودگی کی وجہ سے چوکنی تھی اور مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ باجی کا فون آیا تو وہ اپنے کمرے میں سننے چلی گئی۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بنا اوپر بھاگی۔ اوپر پہنچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر اچھی طرح تسلی کر لی۔
منشیات کے چھوٹے چھوٹے بے تحاشا لفافے موجود تھے جو تھوڑی ہی دیر میں کھلونوں میں بھرے جانے والے تھے۔ میں آہستگی سے دروازہ بند کر کے پلٹی تو سناٹے میں رہ گئی۔ باجی میرے پیچھے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی، جبکہ اسے دیکھ کر میری سٹی گم ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی بہانہ نہ سوجا تو میں چپ چاپ کھڑے اسے تکتی رہی۔ وہ میری خاموشی سے سمجھ گئی کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی نیچے لے آئی اور بولی، تیرا بھی وہی حشر کروں گی جو تیری ماں کا کیا تھا۔ جبکہ اماں کا نام سن کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ تم نے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میرا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں منشیات کھلونوں میں بھر کر بھجوا دی جاتی اور میں کچھ نہ کر پاتی۔ میں اپنی بے بسی پر رو دی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ وہی میری مدد کرے۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی اور اس نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اماں کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ ہی دیر میں دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ دروازے پر وہی راجو نمودار ہوا جو پارسل پہنچانے کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے، نہیں تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے اس لڑکے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ بولا، جلدی کرو، وقت نہیں ہے، میں دوبارہ دروازہ ایسے ہی بند کر دوں گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، تم نکل جاؤ۔ میں بھی وقت ضائع کیے بنا اٹھی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ میں قریبی ایک دکان پر گئی اور وہاں سے نوری کو فون کر کے بتا دیا کہ وقت آ گیا ہے، اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ نوری کو میں نے پہلے ہی منصوبہ سمجھا رکھا تھا کہ جس دن مجھے پکا یقین ہوگا کہ منشیات گھر میں موجود ہے میں اس کو بتا دوں گی اور وہ پولیس اور میڈیا کو لے کر پہنچ جائے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ باجی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر پولیس اسے رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیتی تو وہ جلدی چھوٹ جاتی، اس لیے اس معاملے میں میڈیا کو شامل کرنا بہت ضروری تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ نوری نے اب تک اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا اور وہ جلد ہی پولیس اور میڈیا کو لے کر یہاں پہنچ جائے گی۔ میں اسی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر نوری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی بھی آتے دکھائی دیے جو کھلونوں میں منشیات چھپایا کرتے تھے۔ نوری کچھ ہی دیر میں پولیس کو لے کر پہنچ چکی تھی۔ پولیس کی گاڑی کے پیچھے ہی میڈیا کی گاڑی بھی آ گئی تھی۔ پولیس کی 2 گاڑیاں بھری ہوئی تھیں جن میں لیڈی پولیس بھی شامل تھی۔ سائرن کی آواز سن کر محلے کے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے۔ پولیس نے چند منٹوں میں ہی منشیات برآمد کر لی تھی اور باجی کے ساتھ ساتھ وہ 5 لوگ بھی گرفتار ہو گئے تھے جو منشیات کو کھلونوں میں بھرا کرتے تھے۔ باجی کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ کر ہتکڑی ڈال دی گئی تھی اور پولیس اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے سے گزری تو میں نے چیخ کر اس سے پوچھا کہ بتا دو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، پر وہ کچھ نہ بولی اور مجھے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ راجو کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس نے مجھ پر ایک غمگین نظر ڈالی۔ گاڑیاں روانہ ہو چکی تھی۔ میڈیا کی وجہ سے کافی حقائق سامنے آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا تھا جو منشیات کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ پولیس نے ان پر کئی بار ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ اپنی چالاکی، پھرتی اور اثر و رسوخ سے ہر بار بچ جاتے تھے اور کبھی بھی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑے گئے تھے۔ مجھے اور نوری کو بھی حکومت کی طرف سے اعزاز دیا گیا تھا کیونکہ ہم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان منشیات فروشوں کو بے نقاب کیا تھا۔ راجو جانتا تھا کہ وہ صرف کھلونے پہنچانے کا کام نہیں کر رہا، بلکہ ان کھلونوں کے اندر منشیات بھی چھپائی گئی ہیں، پر یہ کام کرنا اس کی مجبوری ہی بن گیا تھا۔ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کام چھوڑنے سے اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ لوگ یقیناً اسے مار ڈالتے۔ میں پولیس کو بیان دے چکی تھی کہ راجو نے میری کس طرح مدد کی تھی، بلکہ یہ سب اس کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ اگر راجو اس دن مجھے نوشی کی قید سے آزاد نہ کرواتا تو شاید یہ کبھی ممکن ہی نہ ہوتا اور میرا بھی کچھ برا انجام ہوتا۔ پولیس نے راجو کی سزا میں کافی حد تک کمی کر دی تھی اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی تھی۔ ابا بھی بے حد خوش تھا کیونکہ ایک تو میں مشہور ہو گئی تھی، دوسرا انعام کی رقم بھی ملی تھی جو ابا کے ہاتھ ہی لگنے والی تھی۔ گھر میں مجھے ابا کی دوسری بیوی دکھائی نہ دی۔ میں نے نوری سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابا اسے بھی جوئے میں ہار گیا تھا۔ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مجھے ابھی ایک اور بھی معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اگلے ہی دن میں ابا کے پیچھے نکل پڑی تھی۔ میں بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔
ابا کا رخ یقیناً جوئے کے اڈے کی طرف تھا۔ ابا اڈے پہ پہنچ چکا تھا۔ اڈا کیا تھا، ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کے اندر یہ سب کام چلا کرتا تھا۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے تھے، چند پتوں کے پیچھے لڑکیوں کا سودا کیا جا رہا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ تھی۔ میں نے نوری کی مدد سے انہی میڈیا والوں کو بلا لیا تھا جنہوں نے اس باجی کا جرم بے نقاب کیا تھا۔ پروگرام کے وقت ابا بھی وہاں موجود تھا۔ سب جواری اپنے اپنے جرم سے مکر گئے تھے۔ میڈیا کو حرکت میں دیکھ کر پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ پولیس نے ان سے خود ہی سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ ابا کی دوسری بیوی کو بھی برآمد کر لیا گیا۔ اس کا نام نجمہ تھا۔ ابا اسے طلاق دے چکا تھا اور اب وہ کسی اور جواری کی ملکیت تھی۔ وہ سب اسے گیند کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ نجمہ کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور اس کے سوتیلے باپ نے اسے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 13-14 برس تھی۔ میں نے اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بٹھا دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نوشی سے ملنے جیل آئی تھی۔ میں اماں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اسے غائب ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس گمشدگی کے پیچھے نوشی کا ہاتھ تھا۔ اب تک نوشی کی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ وہ زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پولیس کی گرفت سے تو شاید وہ بچ نکلتی، مگر میڈیا کی وجہ سے وہ بری پھنسی تھی۔ تمہاری ماں مجھے تب سے جانتی تھی جب میں منشیات کا دھندا نہیں کرتی تھی۔ یہ کام میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد شروع کیا تھا۔ میرے بیوہ ہونے پر تمہاری ماں نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد مالی حالات خراب ہو گئے تھے۔ میں عیش و عشرت کی عادی تھی۔ میں نے برے حالات میں گزارا کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ میں کھلونے بیچنے کا کاروبار کرنے لگی۔ منافع تو ہو جاتا تھا، مگر یہی کوئی ہزاروں میں، جبکہ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی تھی جس سے لاکھوں میں آمدنی ہو۔ میری ایک جاننے والی نے مجھے اس کام میں شامل کیا تھا۔ کھلونوں میں بھر کر مال پہنچانے کا منصوبہ میرا اپنا ہی تھا۔ اس طرح پکڑے جانے کی امید بالکل صفر تھی۔ کسی کو کبھی شک تک نہ ہوا کہ کھلونوں کے اندر کیا کچھ بھر کر بھیجا جا رہا تھا۔ تب تک یہ سارا کام میں اکیلے ہی کرتی تھی۔ مجھے امید سے بھی زیادہ منافع ہوتا تھا۔ تمہاری ماں میرے گھر کام کرنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے بھی تمہاری طرح وہ تمام چھوٹے لفافے دیکھ لیے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ منشیات ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں اس کام سے دور رہوں۔ وہ کہتی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ، مگر نہ میں رکی نہ میں باز آئی۔ میں اپنی لاکھوں کی آمدنی کیسے گنوا دیتی؟ پیسے کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو باہر کے ملک پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ اس کا ہر ماہ کا خرچہ ہی لاکھوں میں تھا۔ جب میں اس کے سمجھانے سے باز نہ آئی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ پولیس کو بتا دے گی، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اسے سیر کرنے کے بہانے نہر پر لے گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ شربت کی ایک بوتل بھی لائی تھی جس میں میں نے نیند کی کافی گولیاں ملا دی تھی۔ اسے شربت پلانے کے بعد میں نے اسے نہر میں دھکا دے دیا۔ وہ نہ ہلی جلی نہ چلائی، بس نہر میں گرتے ہی ختم ہو گئی۔ اپنی ماں کی موت کی درد بھری داستان سن کر میں غم سے نڈھال تھی۔ میں اور ابا تو آج تک یہی سمجھتے رہے تھے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، جبکہ اسے تو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور ابا نے اسے ایک بار بھی ڈھونڈنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ مجھے اب نوشی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صرف منشیات فروش نہیں بلکہ قاتل بھی تھی۔ اب مجھے اس کی گرفتاری پر پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔